بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم بھائیوں، عید کے بعد یہ تیسری ہماری مجلس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری ان مجلسوں میں حاضری کو قبول فرمائے، اور یہاں پر جو ہم سیکھیں، سنیں، سمجھیں، اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی اور ان کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم شیخ محترم کو اس حفل میں عید کے بعد جب پہلی مرتبہ حاضر ہو رہے ہیں ہم، تو شیخ محترم کا جو ہے ہم تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور شیخ محترم کا ہم مشکور ہیں کہ شیخ محترم الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ شیخ کی یہ جو مجلس ہے، یہ کون سی مجلس ہے پتہ ہے؟ 24 نمبر مجلس ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آج 2 سال ہمارے اس مجلس کو شروع ہوئے یا اس سلسلے کو شروع ہوئے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان حاضروں کو قبول فرمائے، اور اس طرح کی مجلسوں میں ہمیں مزید اللہ رب العالمین حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شيخنا اليوم أكملنا 2 ما شاء الله تبارك ما شاء الله. هذا المجلس 24 ما شاء الله. ما شاء الله تبارك. نسأل الله يتقبل منا الله يبارك فيك. تو میرے بھائیوں، ماشاءاللہ 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ سب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے شرکت کی، اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ درس الحمدللہ اس مرحلے تک پہنچا ہے۔ لیکن ہم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بعد جن کا شکر ادا کرنا چاہیے یا جن کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو بھی کم ہے، وہ ہمارے شیخ محترم ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ ہر طرح کے مشغولیات کے باوجود بھی شیخ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں آج نہیں آؤں گا۔ جب بھی شیخ کا پروگرام تھا یا جب بھی شیخ کا جو ہے شیخ کی باری آئی، نمبر آیا شیخ کا، شیخ اس دن الحمدللہ حاضر ہے۔ بہت سارے مشائخ کو ہم نے دیکھا ہے جو غائب بھی ہو جاتے ہیں، جو ماشاءاللہ یعنی کبھی کبھار اعتذار بھی کرتے ہیں، لیکن شیخ نے کبھی معذرت نہیں کی، شیخ کبھی بھی غائب الحمدللہ نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے اور شیخ کے جہود کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آج میرے بھائیوں جو عنوان ہے درس کا وہ ہے باب ما جاء فی السحر۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اعلان میں کہ آج شیخ کس بارے میں گفتگو کریں گے؟ جادو کے بارے میں شیخ گفتگو کریں گے کہ جادو کا کیا حکم ہے، جادو کتنا خطرناک ہے، جادو کی کیا قباحت ہے وغیرہ، ہے نا۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر جو ہے شیخ محترم سے درخواست کرتے ہیں، شیخ محترم آج کا اپنا درس شروع فرمائیں۔ شیخنا مشکورا ماجورا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أحبتي في الله في هذا الدرس من دروس التوحيد. والدرس هذا درس، وكتاب التوحيد دائما إما يذكرنا في أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا، وإما ينهانا عن شيء فيه نقص بتوحيدنا أو شركا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو كتاب التوحيد، إما أن يأمر بأمر يزيد توحيدك وإيمانك لله سبحانه وتعالى، وإما أن ينهى عن شيء يضر بالتوحيد أو يؤول إلى الشرك ومسبباته. والليلة الباب باب ما جاء في السحر، هذا هو الباب. ولماذا السحر في كتاب التوحيد؟ لأن السحر نوع من أنواع الشرك. السحر نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما سيتضح إن شاء الله تعالى معنا في التفصيل إن شاء الله. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا کہ اس سلسلے میں جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کتاب التوحید ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس کتاب میں یا تو توحید کا باب ہے، اس کی فضیلت کا باب ہے، اس کی اہمیت کا باب ہے، یا تو اس کے اپوزٹ سے ڈرانے کا باب ہے۔ اپوزٹ کیا ہے توحید کا میرے بھائیوں؟ توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ توحید کا الٹ کیا ہے؟ ایک انسان ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ موحد ہے، توحید والا ہے۔ اور ایک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتا ہے، وہ کون ہے؟ شرک کرنے والا ہے۔ ہاں، تو یا تو توحید کے بارے میں بات ہوتی ہے اس کتاب کے اندر، یا تو اس کے الٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے، یعنی شرک کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ آج کے درس کے بارے میں شیخ نے کہا کہ آج کا درس ہے سحر کے بارے میں، جادو کے بارے میں۔
کیوں اس کو شیخ اس کتاب میں لائے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر بھی جو ہے شرک پائی جاتی ہے، بلکہ اگر شرک نہ کیا جائے تو یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے شیخ توحید کے ضد اور اپوزٹ کو بیان کرنے کے لیے اس باب کو لائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ شرک کے اقسام میں سے ہے، یا شرک کے بغیر یہ کام ہوتا نہیں ہے۔ السحر هو كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، شركا أكبر. لماذا نقول شركا أكبر السحر؟ لأن السحر استخدام الشياطين والاستعانة بالشياطين للحصول على أمر بالتقرب إليهم، والتقرب بالعبادات ينبغي أن تكون لله وليس للشياطين، وهذا اللي يجعله شركا أكبر. والسحر هو رقية وعزائم وعقد ينفث فيها فيكون سحر، وهذا السحر يضر حقيقة، يعني ليس خيالا وليس يعني حاجة نفسية، إنما ضرر حقيقي يحصل ويمرض مرض حقيقي، وربما يموت الإنسان بسبب السحر. فحقيقة السحر استخدام للشياطين في أنهم يؤثروا في فلان أو علان، ولا يمكن للساحر أن يصل إلى هذا التأثير إلا إذا تقرب إلى الشياطين. لا يمكن للساحر أن يجعل سحره ينفذ في فلان أو يضر فلان، لا يمكن، لا يسمحون الشياطين إلا إذا تقرب إليهم بعبادة، والتقرب بهذه العبادة شرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا تقرب إليهم هذا الساحر بعبادة للشياطين أذنوا أن يضر فلانا أو علان، مع أنه لا يمكن أن يحدث الضرر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرب إلى الشياطين هذا الساحر أثرت في جسم المسحور، فكل ساحر له خدم من الشياطين يخدمونه، وكل ساحر مستعين بالشياطين، فلا يمكن للساحر أن يكون ساحر إلا إذا تقرب إلى الشياطين، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. میرے بھائیوں، شیخ مطلب نے کہا کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ کیوں شرک اکبر ہے؟ کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ کس کا استعمال کرتا ہے جادو کے اثر انداز ہونے کے لیے؟ شیطان کا۔ کیا کرتا ہے؟ جادوگر جو ہے اللہ کے لیے جو عبادتیں ہونی چاہیے ان میں سے کوئی چیز شیطان کے لیے کرتا ہے، تو شیطان جادوگر کی خدمت کرتا ہے نا۔ تو اس لیے شیخ نے کہا کہ جادو جو ہے یہ شرک ہے، کفر ہے، بلکہ شرک اکبر ہے جو انسان کو دار اسلام سے خارج، یعنی جو جادوگر ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور شیخ نے کہا کہ شرک کیا ہے؟ شرک ہے رقیہ، جیسے ہم قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے پھونکتے ہیں نا۔ جادوگر کیا کرتا ہے؟ شیطانوں کے نام یا شیطانوں کو خوش کرنے والی باتیں یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا شیطانوں کے نام، آپ کبھی کبھار تعویذ وغیرہ دیکھیں گے، اس کو پھاڑ کے دیکھیں، اس کے اندر کیا جو گلے میں لٹکائے رہتے ہیں بہت سارے لوگ، اس کو اگر پھاڑ کے دیکھیں اس میں کیا لکھا رہے گا؟ شیطانوں کے نام لکھے رہتے ہیں، کوئی گنتیاں لکھی رہتی ہیں، کوئی جو ہے نشانیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو بغیر شیطانوں کو خوش کیے جادوگر یہ اثر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ جادوگر جو ہے وہ کچھ چیزیں پڑھتا ہے، کچھ جو ہے شیطانوں کے نام لیتا ہے، یا کچھ گرہیں وغیرہ باندھتا ہے، جانتے ہیں نا، اور اس میں کیا کرتا ہے؟ پھر پھونکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے یہاں تو یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں تو جادو وغیرہ تو عام ہی ہے نا، الحمدللہ۔ مملکت سعودی عرب میں کوئی اس کا آثار نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یعنی نعوذ باللہ، یعنی ہم یہ کہیں کہ ہمارے یہاں تو عام ہے نا، ہر گلی نکڑ پہ چلے جاؤ نا تو اگر کوئی جادوگر ہے بھی نہیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ باندھ کے پھونکنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو جادوگر ہے وہ تو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو نہیں ہے نا شعبۃ عباس قسم کے لوگ، وہ بھی کچھ نہ کچھ
باندھ کر کے اس میں پھونک کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ جادو کیا ہے نا. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جادو جو ہے وہ فساد پھیلانے کا ذریعہ ہے. اس سے فساد پھیلتا ہے سماج و معاشرے کے اندر, ہے نا. اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے, حقیقی طور پر لوگوں کو ضرر اور تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے نا. یہ کوئی نہ کہے کہ جادو کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جادو ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہے جادو کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں, انسان مر بھی جاتا ہے جادو کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ نہ کہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں, جادو ہے نا, لیکن اس کا سیکھنا, اس کا کرنا, اس کا جو ہے یعنی استعمال یا اس کے قریب جانا, یہ سب دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا عمل ہے. ہمیں اس کے قریب نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں. ادھر شیخ نے کہا کہ جادو جو ہے اس سے کیا مقصود ہوتا ہے. جادوگر شیطان کو کہتا ہے میں تمہارے لیے اللہ کے جو یعنی عبادتیں ہونی چاہیے اور میں سے کچھ تمہارے لیے یعنی تمہارے لیے سجدہ کرتا ہوں مثال کے طور پہ, یا نعوذ باللہ مصحف کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں, ہے نا, قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں, یا قرآن پاک کی آیتوں کو گندی چیزوں سے لکھتے ہیں نعوذ باللہ. بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے اس کو, یا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا. تو جب تک کوئی غلط کام نہیں کرے گا شیطان, تب تک انسان جو ہے جادوگر وہ تب تک وہ شیطان اس سے راضی نہیں ہوگا, اس کی خدمت نہیں کرے گا. جب شیطان خوش ہوتا ہے انسان سے ان اعمال کے ذریعے سے, تو کیا ہوتا ہے پھر شیطان جس چیز کو وہ چاہتا ہے کہ فلاں آدمی کو تکلیف پہنچے, یعنی کسی دونوں کے درمیان دشمنی ہے تو کہے وہ جو جادوگر ہوگا کہے گا اس کے جا کر کے تکلیف پہنچانا ہے نا. تو جب تک یہ کام نہیں ہوگا نا تب تک شیطان اس کو جو ہے اس پر اثر نہیں کرے گا, یا جو ہے شیطان اس کی مدد نہیں کرے گا. تو ہم یہ جادو کی حقیقت جان لیں. اور اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جادو بغیر شیطان کے قرب کے حاصل کیے ہوئے عمل ہی نہیں کر سکتا ہے. جادوگر کو اگر اپنا جادو چلانا ہے تو شیطان سے قربت حاصل کرنا, یا شیطان کا جو ہے شیطان کے لیے کچھ ایسے کام کرنا جس سے وہ خوش ہو ضروری ہے نا. جب انسان جو ہے شیطان کے لیے کوئی چیز جو ہے عبادت وغیرہ کر کے یا کوئی اس کے خوشی والا کام کر کے شیطان کو خوش کرتا ہے, تب شیطان جو ہے سامنے والے پر اثر دکھاتا ہے یا اس کے جادو پر پھر اثر ہوتا ہے. إذن السحر شرك بالله تعالى. كل ساحر مشرك, كل ساحر مشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وهنا كلام جميل, هنا كلام الله سبحانه وتعالى يعني يوضح أشياء دقيقة جدا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق, يعني نصيب, ما في نصيب في الآخرة. لمن اشتراه, ولقد علموا لمن اشتراه. ايش معنى اشتراه؟ في العرب, في لغة العرب معنى اشتراه, أنا ذهبت إلى البقالة وأريد أن أشتري هذا الماء, أخذ الماء وأخرج. ها يا إخوان, أخذ الماء من الثلاجة وأمشي أو البيبسي وأخرج برا, ماذا أعمل؟ لابد أدفع شيئا, لابد أدفع شيئا. فالساحر أخذ الشرك من الشياطين, أخذ السحر من الشياطين, يأخذه مجانا هكذا, لابد أن يدفع شيئا. ماذا دفع؟ ماذا دفع؟ دفع فلوس؟ لا, دفع دينه, دفع كفره بالله, دفع الشرك بالله. وكل من يذهب إليهم هؤلاء السحرة يكون فعل هذا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله سؤال, بس سؤال مجرد سؤال, لا تقبل له صلاة 40 يوم, ما تقبل صلاة. فإن صدقه هذا الكلام قال اي والله صحيح كلام, كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأن هذا الساحر باع دينه, أعطاه وتوحيده وإسلامه أعطاه للشياطين وأخذ منهم السحر والشرك. فلذلك جاء لفظ هنا لمن اشتراه,
لمن اشتراه ما قال الله سبحانه وتعالى لمن أخذه، لأن الأخذ لفظ آخر، لكن لمن اشتراه إذن فيه تأخذ حاجة وتعطي حاجة. فهو أخذ السحر من الشياطين وأعطاهم توحيدا، أعطاهم دينا لا يوجد له دين، مشرك بالله شركا أكبر، نسأل الله العفو والعافية مما ابتلاهم. لذلك قال سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب، يعني دفع دينه وتوحيده عوضا عن ذلك الشيء الذي أخذه وهو السحر، فما له في الآخرة من نصيب. هذا هو حال المشرك، ليس له في الآخرة نصيب. فالوجه الاستدلال ظاهر أن الساحر قد باع دينه وباع إسلامه وباع توحيده وباع معرفته بالله جل وعلا واشترى هذا السحر وهو شرك وكفر بالله، فلذلك في الآخرة ما له نصيب. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ جادو جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور ہر جادوگر مشرک ہوتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کا کفر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو جادو کرتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں، ہے نا، کوئی فلاں ہیں تو کوئی فلاں ہیں، کوئی فلاں ہیں جو ماشاءاللہ جادو ٹونے میں بہت ماہر ہیں، ہے نا، لیکن اگر ایسے لوگ ہیں، ہے نا، اور یہ سب کام کرتے ہیں، گویا وہ اگرچہ نام ان کا عبداللہ ہے، اگرچہ نام ان کا بنگالی بابا ہے، اگرچہ نام ان کا نیپالی بابا ہے، لیکن کوئی بابا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر اگر جادو کرتے ہیں تو مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ سحر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، جادو جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کفر ہے، اور ہر جادوگر مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں، ہاں، ان کے لیے آخرت میں کوئی نصیب اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت کس کو کہتے پتہ ہے؟ ہم دنیا میں کتنے دن تک ہیں، اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے نا، وہ زندگی آخرت ہے، اور اسی میں اگر ہم کامیاب ہیں تو ہم کامیاب ہیں حقیقی معنوں میں، اگر وہاں پہ ہم ناکام ہیں تو ہم ناکام ہیں، نامراد، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیاوی زندگی بھی ہماری حقارت ہوگی۔ پھر اللہ رب ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اشتراہو۔ شرع کس کو کہتے ہیں؟ بولتے ہیں نا تشتری من وقالہ، بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو شیخ نے کہا کہ اشتراہو کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں، شیخ نے مثال دیا کہ میں جا رہا ہوں بقالے پہ اور میں ایک پانی خرید رہا ہوں، تو کیا میں پانی لوں، جیب میں رکھوں، نکل کے آ جاؤں، یہی بیع و شرع ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پانی لیے ہو، پیسہ دو، پھر باہر آؤ، ہاں؟ اسی طرح سے شیخ نے کہا کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ بھی شیطان سے کچھ لیتا ہے تو اس کو کچھ اس کی قیمت دیتا ہے، بغیر قیمت دیے جادو نہیں ہوتا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ شیطان سے جو ہے، جو جادوگر ہوتا ہے وہ جادو کا اثر لیتا ہے نا، ہے نا، تاثیر لیتا ہے، اور اس کو کیا دیتا ہے؟ قیمت میں پیسہ تو نہیں دے گا، کیا دیتا ہے؟ اپنا دین دیتا ہے اس کو، کفر اللہ کے ساتھ کرتا ہے، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان اس کی پھر خدمت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں جادوگروں کے پاس جانے سے بہت سختی کے ساتھ ہمیں ڈرایا ہے۔ سنیں، دھیان سے سنیں، طارق بھائی، کلن بھائی، بہت دھیان سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص کسی ساحر کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا، ہاں، یا کسی تانترک کے پاس گیا اور اس نے اس کے بات کی جو ہے صرف سن لیا، اس کی بات کو صرف گیا اور اس کے بات کو سنا، ہاں، تو اس کی 40 دن تک جو ہے نماز قبول نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو شخص جادوگر کے پاس گیا، کہیں مطلب جیسے کہیں کوئی تماشا کھیل دکھ رہا ہے اور وہاں پہ جادوگر کا ہے، اس کے پاس کوئی جا رہا ہے تو دیکھا کتنا خطرناک ہے، ہم تو جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تھوڑا مداری دیکھ لیتے ہیں، ہے نا، تھوڑا تماشا دیکھ لیتے ہیں، نہیں، مت دیکھو۔ میرے پاس نے فرمایا جو اس کے پاس گیا اس کے 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور اگر گئے اس کے پاس اور پھر دیکھا ہاں یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، ہاں، یا کسی جادوگر نے بتا دیا کہ فلاں دن تو بارش ہوگی، ہاں یار اس کی بات تو صحیح تھی،
کہہ دیتے ہیں نا بہت سارے لوگ، ہم لوگ کہتے تھے نا. تو پھر اب یہاں پہ یہ مت کہہ دینا کہ جو ہے موسم وبھاگ سے جو آتا ہے موسم کے حالات کے بارے میں اس کو بھی ماننا شرک ہو جائے گا. نہیں، وہ جو ہے شرک نہیں کرتے ہیں، وہ شیطانوں کی پوجا کر کے نہیں کرتے ہیں. وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ان کے پاس الحمدللہ بہت ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ جو ہے اس کا اندازہ لگاتے ہیں. کبھی ہو سکتا ہے بارش آتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ نہیں آتی ہے. سوموار سے جمعرات تک ماشاءاللہ بہت سارے میسج آتے ہیں روزانہ رسالہ آتی ہے کہ آج تنبیر ہو، لیکن بارش نہیں ہوتی. کبھی کبھار ہو جاتی ہے نا. تو یہ جو ٹیکنالوجی وغیرہ استعمال ہے اس میں جو ہے شرک نہیں ہے. اس میں شرک ہے شیطانوں کے مدد سے کوئی کام کیا جا رہا ہے تو اس میں جو ہے اس کی بات کی تصدیق کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جادو کی تصدیق کرتا ہے، جادوگر کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے ہیں. اللہ کے رسول لے کر کے کیا چیز آئے ہیں؟ دین اسلام کا پھر وہ انکار کر دیتا ہے. نعم شاء نسأل الله جل وعلا أن يبعد عنا وعنكم السحر ومتعلقاته، ولأنه يؤدي إلى الشرك وإلى خسارة الإنسان نصيبه من الدنيا والآخرة. فالسحر تعلما أو ذهابا إليهم ضلال وكفر. ولو أن الناس تركوا السحرة لا تركوا السحر واندثروا، لكن لأن الناس يذهبون إليهم ويعطونهم الأموال فيكثر السحرة. فلا بد من هجرهم وتركهم والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر على ما يبقى الإنسان. إن كان فيه مرض يصبر فيشفيه الله جل وعلا إن شاء الله تعالى. إن كان ما عنده ذرية ولدا أو ينتظر، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى يصبر عليه، يكون إن شاء الله تعالى مؤمنا بإذن الله تعالى، يتوكل على الله عز وجل ويصبر ويحتسب ويترك هؤلاء، لا يذهب إليهم ولا يقربهم، لأن الشرك خسارة الدنيا والآخرة. میرے بھائی شیخ محترم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو سے بچائے، ہم سب سے جادو کے اثر کو اور جادو کے خطرناکیوں کو دور رکھے. شیخ نے کہا کہ جادو کا سیکھنا یا جادوگروں کے پاس جانا یہ سب ضلال ہے، گمراہی ہے. اس سب سے انسان کا دین جو ہے ختم ہوتا ہے، جاتا رہتا ہے. شیخ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جادوگروں کے پاس نہ جائیں، جادوگروں کے قریب نہ ہوں، یا جادوگروں کے جو ہے تماشوں کو نہ دیکھیں. کیونکہ اگر ہم جادوگروں کے تماشوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے تو جادو جو ہے انسان سماج سے جو ہے ختم ہو جائے گا. ہاں، لیکن اگر ہم اس کے پاس جاتے رہیں گے، اس کے پاس جا کر کے اس کی چیز کو جو ہے اچھا سمجھیں گے تو پھر ان لوگوں کی ہمت افزائی ہوگی، ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جادوگروں سے یا جادو کرنے والے لوگوں سے دور رہیں. اللہ رب العالمین سب کو جادو سے محفوظ رکھے. اگر کوئی انسان بیمار ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو بیماری ہے اور سوچتے ہیں کہ جو ہے فلاں صاحب جو ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کون سا نسخہ ہے اور اس کے ذریعے سے وہ جو ہے ہمیں ٹھیک کر دیں گے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کے علاوہ بیماری سے کوئی شفا دینے والا ہے؟ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ بھی جاتے ہیں ان کے پاس میں، ہے نا، تاکہ ان کے ہاں اولاد ہو جائے. میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، انتظار کریں. اللہ رب العالمین نے جو مشروع اسباب بتائے ہیں ان اسباب کو ہم اختیار کریں اور یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے. اگر نفع ہمیں حاصل ہونا ہے، اللہ نفع دینے والا ہے. اگر ہمیں کوئی نقصان دینے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اسباب کو اختیار کرتے رہیں. جادو وغیرہ جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے خاص طور پہ کہ جو ان کو اپناتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، مطلب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مومن بنیں، اللہ پر توکل کرنے والے بنیں. اللہ رب العالمین نے جو مشروع اسباب بتائے ہیں ان کو اختیار کرنے والے ہم بنیں اور ہم جادو وغیرہ کے قریب نہ جائیں، ورنہ ہمارا دین و ایمان ختم ہو جائے گا. دنیا میں ہمیں پریشانی ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں پھر جہنم کے آگے میں جلنا پڑے گا. والعیاذ باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.